اور ایک انسان کو دنیا کی سب کچھ دولت دے دی جائے، اولاد سے اس کی گود سونی ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے لگتا ہے کہ باغ میں کوئی چیز نہیں ہونے کے ناطے جو ہے. ہاں میرے بھائی اور دوستو، 7 نرینہ اولاد کیا نام ہے ابو ذؤیب الحضلی کو اللہ نے دی، لیکن آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آزمایا کیسے آزمایا؟ ایک ہی سال میں طاعون کی بیماری پھیلی اور 7 کے 7 بچے دنیا سے رخت سفر برباد گئے. ایک بوڑھا باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے سہارے ان کے کاندھوں پر لد کر کے میں قبر میں اتارا جاؤں، لیکن بوڑھا باپ 1 نہیں 2 نہیں 7 بچوں کی جمع سال لاش کو اگر قبر میں اتارتا ہے تو اس کا جگر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جگر پھٹ جاتا ہے، غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، راتیں کانٹے بن کر کے چبھنے لگتی ہیں، نیند راتوں کی حرام ہو جاتی ہے. لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی چیز ایک انسان کو تسلی دے سکتی ہے، لڑنے کا حوصلہ دے سکتی ہے، جینے کی امنگ اگر برقرار ہو سکتی ہے، تو وہ ہے کون سی طاقت؟ صبر کی طاقت ہے. اور اسی کے بدلے میں، اسی کے ذریعہ سے کسی صدمے کو معمولی بنایا جا سکتا ہے. میرے بھائی اور دوستو آگے بڑھیے، سلف امت کی مثالیں لیجئے. مامون کے دربار میں مسئلہ خلق قرآن کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا مارا گیا. روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی پر پڑتے تو وہ بھی بدک کر بھاگ جاتا. مسئلہ تھا، مامون اپنی بادشاہت کے نشے میں تھا، بکے ہوئے علماء تھے، اللہ کی کتاب کو مخلوق گردانا جا رہا تھا، لیکن ڈٹ گئے کہ اللہ کی کتاب قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. انہیں مارا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن تمام تکلیفوں کا سامنا انہوں نے کس کے ذریعہ سے کیا؟ صبر کے ذریعہ. آپ کو میں بتاؤں کہ مشکل کی گھڑی میں انسان آزمایا جاتا ہے، صبر کو سہارا بناتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب مامون کے بعد دوسرا بادشاہ بنا تو اس نے آزاد کر دیا، انعام و اکرام سے نوازا، کہا اب میرے لیے امتحان اس سے زیادہ ہے. اس لیے کہ خوشی کے موقع پر انسان، مالداری اور عیش کے موقع پر انسان کے قدم اللہ کے حدود میں رہ جائیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہر حال میں غمی ہو یا خوشی ہو آپ روکیں. صبر اسی چیز کا نام ہے. اللہ کے حدود کو کراس نہ کریں. صبر اسی چیز کا نام ہے. دل کو سہارا بن جائیں اور اس کو جذبات کے بھگدڑ میں کنٹرول کر لیں، یہی اسی چیز کا کیا نام ہے؟ صبر نام ہے. دنیا نامعلوم کن کن گورکھ دھندوں کے ذریعہ پیسہ کما رہی ہے، بلڈنگیں بنا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بچوں کو گاڑیاں دے رہی ہے، زندگی عیش کی ٹھاٹ کی گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حلال کمانا کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے. دل چاہتا ہے، نفس ورغلاتا ہے، چلو 2 نمبر بزنس، کامیابی کی منزل ہم بھی چھو لیں گے. لیکن نہیں، صبر کی طاقت کے ذریعہ آپ اپنے آپ کے نفس کو لگام لگا دیجئے، اور اللہ کی جنت اگر پانی ہے تو یہی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ طریقہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی صبر کے تعلق سے سلف امت میں سے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے. میں اپنی بات کو اور مختصر کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبر ایک ایسی اعلیٰ طاقت ہے جو کوئی انفعالی کیفیت کا نام نہیں ہے. اس دنیا کے اندر انسان کوئی بھی ہو، کوئی یہ کہے کہ میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نامساعد حالات کبھی آتے ہی نہیں، ہم حالات سے کبھی جوجھے ہیں ہی نہیں، ہم کو پریشانیاں آئی ہی نہیں، زندگی میں ہمارے دکھ آیا ہی نہیں، جب کچھ آئی چیز ہمارے تو آنگن میں خوشیاں ہی آئی، ایسا بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرتا ہے، ہر کسی کو اس دنیا کے اندر کیا کرتا ہے؟ آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے پیغمبر ہو. بیماری سب کا مقدر بنتی ہے، وفیات سب کے خاندان میں ہوتے ہیں، حوادث سے 2-4 ہر کوئی ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ صفحے حیات پر، یعنی زندگی کے صفحات پر جو لوگ کامیابی کی تاریخ، کامیابی کی عبارت لکھتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر کسی بھی حادثے کے وقت، کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنا ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے، رد فعل ان کا کیا ہوتا ہے، کس طرح انہوں نے صبر کے ذریعہ ان حالات کو نبردآزما ہونے کی کوشش کی ہے، وہی لوگ کامیابی کی منزل ہمکنار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گلاب کا ایک پھول لے لیجئے. گلاب کا ایک پھول کتنے کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے،
کسی کانٹے سے الجھے گا تو اس کا کیا ہوگا حال؟ آپ کو بھی اس دنیا کے اندر جہاں بے حیائی ہے، بدچلنی ہے، حرام کاری ہے، سود اور بیاج پر دھندے ہیں، غیر شرعی اعمال ہیں، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، برادران وطن کا تانا ہے، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کے فتنے ہیں، حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ کا ریئیکشن، آپ کا رد عمل انہی حالات میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے پھول کی طرح زندگی ڈھونڈ لینا، یہی آپ کا کام ہے اور یہی آپ کا کرشمہ ہے. اور جب مشکل آ جائے کہیں تو اس کو صبر کے ذریعے آپ کیا کر لے جائیں، جوجھ لیں اور جھیل جائیں، یہی آپ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے وہاں بے صبرہ ہو کر کے انفعالی کیفیت آپ کی ہو گئی، آپ کے اندر حماس زیادہ ہو گیا، ایکسائٹنگ زیادہ ہو گئی، اوور فل ہو گئے، آپ کسی چیز کے اندر آپ کا ہائی ہو گیا بلڈ پریشر، اور آپ نے جو ہے بے صبری کا اظہار کر دیا، تو اسی وقت سے آپ کی ناکامی کیا ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اس دنیا میں کون سا وہ درخت ہے جس کو پتجھڑ نہیں لگی؟ کوئی درخت ایسا ہے جو کہہ سکے کہ مجھ کو پتجھڑ نہیں لگی ہے، مجھے ہوا نہیں لگی ہے؟ کون سا وہ انسان ہے جس کو نقصان نہیں ہوا، جس کو پریشانی نہیں ہوئی؟ تو پریشانی آنی ہے، اور اس طرح کے مسائل زندگی میں، دکھ اور سکھ، تکلیف، ساری کی ساری چیزیں یکساں ہیں اور آئیں گی. تو پھر میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی اسی صورت میں آپ کو ملے گی جب آپ صبر کو کیا کریں گے، اپنا لئے ہتھیار بنائیں گے. ایک بار میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق کی بیٹی ام المومنین، صدیقہ کائنات، رسول کی بیوی، خاندان رسالت پر، خاندان اطہار پر دشمنان دین و اسلام نے کیا لگایا؟ اگر آپ کے بارے میں کسی نے کہا فلاں ایسا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ دشمن ہیں، مختلف قسم کی رشا دوانیاں ہوتی ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے اپنائے جاتے ہیں. کہیں دہشت گردی کا لیبل، کبھی جہالت کا لیبل، کبھی ان پڑھ ہونے کا لیبل، کبھی غیر مہذب ہونے کا لیبل ہمارے اوپر، ہماری قوم، ہمارے برادران لگاتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. صدیق کی بیٹی عائشہ پر لوگوں نے الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دامن طہارت پر داغ ہے، زنا جیسا بدترین کام انہوں نے کیا ہے. اپنی بیٹیوں کو تو مطاع کرا کر کے دین بتاتے ہیں اور صدیق کی بیٹی پر الزام عائد کرتے ہیں. بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھی نہیں، لیکن جب ان کو کسی ذریعہ سے خبر ملتی ہے کہ میرے بارے میں مدینۃ الرسول کے اندر اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہا صدیقہ نے؟ کیا تھا ان کا ریئیکشن؟ کیا تھا ان کا جواب؟ اٹھا کے ہانڈی کو پھینک دیا، شوہر کے داڑھی کو نوچ لیا، اپنے گریبان کو چاک کر دیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہا صبر جمیل واللہ المستعان. کتنے جملے ہوئے؟ کتنے جملے تھے صدیقہ کے؟ بولیے. 4 الفاظ، صبر جمیل اللہ المستعان. اتنا بڑا ہتھیار انہوں نے اپنایا کہ جس ہتھیار نے 7ویں آسمان سے صدیقہ کی برات ظاہر کر دی. صبر جمیل واللہ المستعان، یہی ایک مسلمان کا آخری طاقت ہے، ایک مومن کی، جس کو اگر وہ اپنا لے تو منزل بالآخر اسے کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی. کہیں نہ کہیں ہم بے صبری کا اظہار کر دیتے ہیں اور اسی کے نتائج ہیں کہ ہم جو ہے کیا نام ہے، نقصان سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، دوچار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے زندگی کو، لوگ کسی سے پوچھو، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی کہتا ہمارے ابو باہر رہنے کی وجہ سے ہماری پوری جائیداد کو جو ہے بھائیوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنے بچے سے جوجھا ہوا ہے، لیکن زندگیاں سب کی الجھی ہوئی ہیں. لیکن کامیابی کی عبارت وہی لکھ لیتے ہیں جو صبر کے ساتھ بیوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ بچے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دامن کو سمیٹے ہوئے، خاردار کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، حالات سازگار بناتے ہوئے اپنی زندگی پار کر لے جاتے ہیں. کامیابی کی عبارت وہی لوگ لکھ لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبر کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور صبر کرنے والوں کو قرآن و حدیث کے اندر خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور انہی خوشخبریوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. خوش ہو جاؤ،
خوش ہو جاؤ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا بال بیکا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کی گھڑی میں صبر کو ہتھیار بناتے ہیں تو یقین مانو یہ قرآن کی آیت ہے، رب کا فرمان ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ڈر کاہے گا؟ آپ صبر کو یقینی معنی میں آخری اسٹیج تک، جہاں تک امتحان پورا نہ ہو جائے، ثبات قدمی دکھائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کامیابی قدم چوم کر کے رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کو پسند کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے کبریائی محبت کرے، اس کا نقصان ہو جائے، محبوب کا نقصان ہو، یہ پیار کرنے والا ایسا برداشت دنیا میں نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ کبریائی، اس کی طاقت جو سب پر بھاری ہے، وہ اپنے کسی بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو اس کا نقصان برداشت کر لے۔ ہاں بظاہر آپ کو نقصان لگ رہا ہے، لیکن اسی نقصان میں آپ کے لیے آخرت کی کیا ہے؟ آپ کا بزنس نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسی نقصان اور صبر میں آپ کے لیے بلندی کیا نام ہے؟ درجات ہیں۔ آپ کو یہی جان کر کے میرے بھائی اور دوستو صبر کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری خوشخبری یہ سنائی ہے کہ صبر آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا بلا حساب، لمٹ بھی نہیں، نان لمٹ بدلہ دے گا۔ جتنی بڑی جنت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کی بنیاد پر ان کو کیا کر سکتا ہے؟ نواز سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صبر کرنا ایک کڑوا کام ہے، صبر کا گھونٹ بڑا تلخ ہوتا ہے، اور جیسا کہ بعض علماء نے صبر کی تعریف بھی کی ہے کہ انسان بندگی کی حالت میں کڑوے گھونٹ کو نگل جائے، پیشانی پر بل نہ آئے، بندگی پر کوئی حرف نہ آنے پائے، تو بندگی صبر یہ کڑوا گھونٹ ضرور ہے، لیکن اس کے پھل، اس کے نتائج بڑے میٹھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ اے مومنو، تمہیں اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو تم بھی بدلے کے طور پر نقصان اگر پہنچانا چاہو تو اتنا ہی جتنا نقصان تم کو پہنچایا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے کہ صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت ہو، پھر بھی آخرت کے نام پر آپ کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں، یہی صبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم انتقامی کارروائی نہ کر کے بدلے کی طاقت تمہارے اندر ہے لیکن آخرت کے لیے چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ اس کا پھل تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ بہت میٹھا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر و ثبات کو جیت کا راستہ بتایا ہے، مشکلات سے نجات کا کیا بتایا ہے؟ راستہ بتایا ہے، اور اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، کیسے؟ نماز کے ذریعہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سگریٹ سے جو ہے مشکل دور ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پریشانی کس سے دور ہوتی ہے؟ شراب پی کر کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ مولانا ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے۔ کیسے طلب کرو مدد؟ صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ صبر کامیابی کے لیے، صلاۃ کامیابی کے لیے ایک اہم پہلو ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ گویا صبر یہ کامیابی کا کیا ہے؟ راز ہے اور کامیابی کا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو ایک نقطہ آپ کو اور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو نماز سے مقدم بیان کیا ہے۔ استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے۔ گویا صبر کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ صبر کتنی اہم چیز ہے، مشکلات سے نجات پانے میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا تریاق ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیا ہتھیار ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ ایمان لاتی ہیں، شوہر ان کے ہجرت کر جاتے ہیں، شیر خوار بچہ ہے، وہ جب ہجرت کرنا چاہتی ہیں
خاندان کے دشمن جو اسلام نہیں لائے ان کے شیرخوار بچے کو چھین لیتے ہیں. ایک ماں سے، ایک عورت سے اس کا شوہر دور ہو گیا اور پھر اس کے معصوم نونہال کو اس کے سینے سے چھین لیا جائے. بھلا بتاؤ کتنا دکھ کی بات ہے. خاندان والے اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ یہ بچہ میرے خاندان